طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی واضح کتاب کی ہدایت سے عقل مندوں کی بصیرتوں کو روشن کیا اور تمام جہانوں کے لیے حق و ہدایات کے نشانات قائم کیے اور آخری نبی کی سنت سے ان کے پہلوؤں کو منور کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے سالکین کے لیے راستے کے نشانات کو واضح کیا، مؤمنوں پر شفقت، الفت، مہربانی اور رحمت کرتے ہوئے امت کی خیرخواہی کی۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما تو اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی پاک باز آل پر، روشن و مبارک صحابہ کرام پر، تابعین پر اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بیداروں کا راستہ ہے، عقل مندوں کا نہج اور اہل بصیرت کا طریقہ ہے۔ اس میں لغزشوں سے سلامتی، جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ مسلمانوں، گہری نظر، پختہ فکر، باشعور بصیرت اور درست دل، یہ سب وہ وسائل ہیں جن سے عقل رکھنے والے آرزوؤں کو پانے، امیدوں تک پہنچنے، مقاصد کے حصول اور دنیا و آخرت کی زندگی میں سعادت حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے ہر راستے سے کوشش کرتے ہیں، ہر ذریعہ اپناتے ہیں تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کریں اور بے فائدہ جھاگ کو اس پانی سے الگ کریں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ تو آپ ان کے اندر مضبوط محرکات، شدت خواہش اور کمال طلب کے ساتھ تیز احساس، پاکیزہ پرہیزگاری اور اس بات کا ڈر پائیں گے کہ وہ اپنی مضبوط عمارت میں کسی قسم کا دراڑ یا شگاف پائیں جو ان کے باقی رہنے والے اعمال صالحہ کے ذخیروں اور ذخیرہ شدہ اعمال کے خزانوں سے کچھ حصے کے نکلنے کا باعث ہو، جن کے جمع کرنے میں بڑے قیمتی دن لگے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ کم کا جانا زیادہ کے جانے کا اشاریہ ہے اور تھوڑے میں کوتاہی بڑے میں کوتاہی کا سبب ہے۔ چھوٹے گناہوں کو کمتر سمجھنا بتدریج بڑے گناہوں میں پڑنا ہے۔ بطور خاص جب اس کے ساتھ معاملات کو ہلکا سمجھا جائے اور ان گناہوں کے اسباب کو برابر برتا جائے، ان کی جڑوں کو باقی رکھا جائے اور تلافی مافات، ٹوٹے کو جوڑنے اور ٹیڑھے کو سیدھا کرنے میں سستی پائی جائے۔ اس روشن رویے میں صاحبان خیرت کی مثال اس مالی سرمایے کے مالک کی ہے جس نے اس سرمایے کو جمع کرنے میں بڑی محنت اور کد و کاوش سے کام لیا تاکہ وہ مصیبت کے وقت اس کا توشہ بنے اور شب و روز کی مصیبتوں اور گردشوں سے وہ مال اسے بچائے۔ اس لیے وہ اس کی حفاظت، اس کے فروغ اور اسے ثمر آور بنانے میں سرگردہ رہتا ہے، اسے برباد اور ضائع کرنے سے بچا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بیدار گروہ باقی رہنے والے نیک اعمال کو جمع کرتا ہے تاکہ اس درست راستے کو اختیار کرے، سیدھے راستے پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے کو تھامتے ہوئے جو کہ آپ کی سنت صحیحہ میں پھیلا ہوا ہے اور آپ کی حدیث و سیرت سے ثابت ہے۔ جو کچھ آپ سے مستند اور ثابت ہے اس میں یہ عظیم حدیث ہے
جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منفرد سوالیہ شکل میں بیان کیا ہے۔ صحیح سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا خطاب بکثرت موجود ہے، کیونکہ یہ عقلوں کو متنبہ کرتا ہے، ذہنوں کو تیز کرتا ہے، فہم کو تقویت دیتا ہے اور کمال حفظ اور تمام ضبط کو تحریک دیتا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس پر واجب الادا حقوق ابھی بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے بندو، یہ شاندار تصویر کشی، بلند بیان اور لطیف و باریک جائزہ ہے جس کے مقاصد ایک ایسے جامع خطاب میں جمع ہو گئے ہیں جس کے حروف اور الفاظ کی تعداد تو کم ہے لیکن اس کے معنی اور مقاصد بہت ہیں۔ اس سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، یہی مفلس کی حقیقت ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے جس کے پاس مال نہیں ہے یا جس کے پاس مال کم ہے تو لوگ اسے مفلس کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں مفلس وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ افلاس اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا یا شاید اس کی زندگی میں آنے والی خوشحالی سے ختم ہو جائے۔ حدیث میں مذکور مفلس اصل میں وہ ہے جو پوری طرح ہلاک ہونے والا اور بھیانک حد تک قلاش ہے، جس کی نیکیاں لے کر اس کے حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح اس کی ناکامی، ہلاکت اور افلاس طے ہے۔ اس لیے عقل مندوں سے یہ تعجب نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک بیان سے یہ سمجھیں کہ انسان اس دنیا میں جن اعمال کو جمع کرتا ہے اور آخرت کے لیے ان کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ ناگہانی خطرے کے دہانے پر ہے۔ وہ خطرہ ہے ان کا رفتہ رفتہ گھٹتے رہنا، یہاں تک کہ ان کا پھول مرجھا جاتا ہے، ان کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، ان کی ہریالی سوکھ جاتی ہے، اور ان کے ذخائر کا انبار ان بندوں کے حقوق کے بھاری بوجھ تلے ختم ہو جاتا ہے جن پر اس نے دنیاوی زندگی میں ناحق ظلم کیا اور ان پر ظالمانہ زیادتی کی۔ اس کے یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اور اس کے آنگن میں زیادتی کے گواہ جھنڈے بلند ہوئے، چنانچہ اس کا نتیجہ افلاس کا رہا جو کہ حقیقی مفلسی ہے۔ اس سے چھٹکارا تبھی مل سکتا ہے جب وہ ان سکوں سے خرچ کرے جنہیں اس نے ضائع کر دیا، اور اس جمع پونجی سے خرچ کرے جسے اس نے نکال کے تتر بتر کر دیا، اور اس کرنٹ اکاؤنٹ سے خرچ کرے جسے بند اور منجمد کر دیا گیا۔ اس جیسے مفلس کے لیے کہاں ممکن ہے کہ جسے اس نے کھو دیا ہے اسے واپس لے لے، جبکہ نیکیوں کی کرنسی ختم ہو گئی اور اعمال کا بیلنس خالی ہو گیا اور باقی رہنے والی نیکیوں کے ذخیروں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا چشمہ سوکھ گیا۔ اللہ آپ پر رحم کرے، باقی رہنے والے نیک اعمال کے ذخیرے کی پاسداری کرو اور زمین میں ناحق فساد مچانے اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم اور کسی طرح کی زیادتی کرنے سے بچو، چاہے اس کا محرک اور سبب کچھ بھی ہو۔ اسی سے سرمایوں کی حفاظت ہوگی اور ذخیروں کو محفوظ رکھا جائے گا تاکہ وہ سختی اور ملاقات قیامت کے دن کا توشہ بنے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کارساز اور لائق حمد و ثنا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، شافع مشفع، شفاعت کرنے والے اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور وہ آپ درست راستے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو فضل و تقوی اور بہترین اخلاق والے ہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، مفلس کی حقیقت کو واضح کرنے والی اس حدیث میں اور اللہ کے اس قول کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ مفلس کو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اس کے کرتوت، گناہ اور ظلم کی سزا دی گئی۔ قرض خواہوں کے حقوق اس پر لد گئے تو انہیں اس کی نیکیاں دے دی گئیں۔ جب نیکیاں ختم ہو گئیں اور قرض خواہوں کے حقوق ابھی بھی باقی بچ گئے تو مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں میں اس کے عدل کے تقاضے کے مطابق بدلے میں ان کے حقوق کے بقدر حقدار کے برے اعمال لے کر اس پر ڈال دیا گیا، اور اس طرح اس کو جہنم کی سزا دی گئی۔ پس حقیقت میں سزا اس کے ظلم کی وجہ سے ہے، اور ایسا نہیں کہ ظلم و زیادتی کے بغیر اس کو سزا دی گئی۔ اس طرح سے اس آیت اور حدیث جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور جان لو کہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چنانچہ اے مسلمانوں، دونوں وحیوں کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو اور ان دونوں نوروں پر عمل کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بہتر انجام ہو۔ درود و سلام بھیجو سب سے بہتر مخلوق پر، تمہارے رب عز و جل نے تم کو اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔